ڈائس پر تشریف لانے کے لیے دعوت دوں گا. تقاریر کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, دستار بندی ہونی باقی ہے. اور سب سے پہلے جو اس کارواں کا روحی رواں ہے, فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللطیف الکندی صاحب حفظہ اللہ, جنہوں نے مرکز ابن مسعود کو بنانے میں کیا کچھ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر اور صحت اور عافیت سے نوازے. ڈاکٹر عبداللطیف الکندی صاحب کی دستار بندی اور تکریم ہونے والی ہے. آپ تشریف لائیں ڈائس پر, آپ کی تکریم اور دستار بندی. آپ پہلے مستحق ہیں اور یہ یقین مانی, یہ میں دل سے کہتا ہوں, کیونکہ مرکز ابن مسعود کو بنانے میں جو آپ کا رول ہے وہ لاسانی ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے اور یہ میزان حسنات میں یہ عمل رکھے. ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر محترم عبدالرشید کریمی صاحب حلقہ لال بازار سے, جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر حلقہ لال بازار سے, اور دیگر جو ذمہ داران ہیں محترم محمد ابراہیم ثانی صاحب لداخ سے, اور اسی طرح محترم محمد شعبان صاحب نائب صدر دوم, اور مفتی محمد یعقوب بابا صاحب نائب صدر اول, سارے حضرات ڈائس پر تشریف لائیں گے. محترم عبدالحکیم مانی صاحب سابق سیکرٹری جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر, محترم عبدالرحمن بٹ صاحب سابق سیکرٹری جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر اگر یہاں پر ہوں گے, سارے حضرات تشریف لے آئیں گے یہاں پر. موجودہ صدر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کی تکریم اور دستار بندی کنوینر کانفرنس محمد یوسف بٹ صاحب انجام دیں گے. دیگر حضرات شریک رہیں گے. اظہر علی بچہ رومت تمس پہ گھن مسجد نش تتن پاپ پیاران. نور محمد بٹ صاحب صاحب مسجد نش گھو تتن پیاران. محترم صدر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کی دستار بندی ہو رہی ہے. یہ تکریم اور عزت افزائی, ہمارے کیمرہ مین اس کو کیپچر کریں گے. تکریم اور عزت افزائی, تکریم اور عزت افزائی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. محترم آپ حضرت تشریف رکھیں. صدر جمعیت اہل حدیث یہیں پر رکیں گے. محترم ارشاد احمد تانترے صاحب کنوینر کانفرنس صاحب تو تشریف. محترم محمد اکبر خان صاحب سیکرٹری ٹرسٹ, آپ تشریف لائیں ڈائس پر. محترم حفیظ الرحمان صاحب صدر ضلع پونچھ, آپ تشریف لائیں. محترم سراجی صاحب صدر ضلع رامبن. یہ سبھی حضرات تکریم کریں گے فضیلت الشیخ عبدالغنی العمری حفظہ اللہ کی. بشارت صاحب گاندربل, عبید صاحب فضیلت الشیخ عبدالغنی عمری صاحب ڈائس پر تشریف لائیں گے. آصف احمد صوفی, عاشق احمد صوفی تشی بوئے پیارن توحید صاحب صوفی. ضلع شپیان سے آنے والے سبھی حضرات اپنے ضلع سے تعاون کریں گے انشاءاللہ. 3 لاکھ کا ٹارگٹ ہے. محترم عبدالغنی عمری صاحب حفظہ اللہ کی تکریم ہو رہی ہے. صدر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کے ہاتھ سے, اور حفیظ الرحمان صاحب کنوینر کانفرنس صاحب, محمد اکبر خان صاحب اور محترم سراجی صاحب شریک ہیں. محترم ارشاد احمد تانترے صاحب شریک ہیں. بارک اللہ فیکم و جزاکم. آپ تشریف رکھیں, اللہ سلامتی سے نوازے. بارک اللہ فیکم. تشریف سے صدر ضلع بانڈی پورہ محترم حافظ صاحب. صدر ضلع بانڈی پورہ آپ تشریف لے آئیں. محترم اندرابی صاحب آپ کی تشریف لے آئیں. رضا بندی تکریم ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی فضیلت شیخ ڈاکٹر اجمل منظور صاحب مدنی کی. صدر محترم نثار احمد صاحب ناظم تعمیرات, محترم نثار احمد صاحب ناظم تعمیرات آپ تشریف لائیں اور شیخ کی جو ہے تقریر فرمائیں. محترم عبدالشہید صاحب اونچ سے, محترم محمد یوسف صاحب ماشر جی نیتی پورا تشریف لائیں. آپ اس کے لیے شرکت ہے محترم ماشر جی. یہ جمعیت کے آیان ہیں اور دور دراز علاقوں سے جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر جو ہے وللہ الحمد اس کی ترجمانی کرتے ہیں. جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر چلاتے ہیں. جمعیت کے آیان ہیں, خاص افراد ہیں. سبھی حضرات کو موقع دینا چاہتے تھے لیکن سبھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایسی گنجائش نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. محترم منظور احمد بٹ صاحب یہاں پر موجود نہیں تھے. منظور احمد بٹ صاحب سے
اب بچوں کی جو تقریب اور بچوں کی جو دستار بندی ہو رہی ہے، حافظ عبدالقیوم عثمانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آپ اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے ڈائس سنبھالیے، آپ یہاں پر تشریف لائیے، اور جو تقریب کی مجلس ہونی ہے مرکز ابن مسعود کی طرف سے وہ آپ جو ہے جب تقریب صدر جوید صاحب تشریف فرماتے ہیں ارسلان احمد داود احمد توش مسجد نش پیارن تو نیری مسجد نش ٹانگ مرگی ارسلان احمد داود احمد یم چھن ایتھیون کی اگر تے کنتی جائے چھو تو ویتی مسجد نش 5,000 اس دن ایک صاحبن قائد عید گا سر پورا بیٹھن 5,000 اللہ تعالیٰ کرنے جائز حاجت رہا نہیں آپ مختصر کریں یہ بہت لمبا ہے جو آپ نے لکھا ہے زبانی شکر کریں میرا اس میں کیا کہیں گے السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كلامه المجيد: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر درود و سلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامیابی اور کامرانی کے حصول کے لیے اور ناشکری کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور اس کی گرفت سے بچنے کے لیے سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب افراد کو، فرزندان توحید کو، عظمت قرآن کی مناسبت سے جموں کشمیر کے مختلف علاقوں سے ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اس فرمان کے مطابق میں سب سے پہلے صدر اجلاس فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللطیف الکندی صدر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد مفتی محمد یعقوب بابا المدنی حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ مشتاق منوانی حفظہ اللہ، اور سیکرٹری ٹرسٹ محترم محمد اکبر خان صاحب، اور چیئرمین مینیجنگ کمیٹی مرکز ابن مسعود فضیلت الشیخ محترم محمد یوسف بٹ السلفی کا. اور اس کے بعد میں دور دراز سے آئے ہوئے مدارس کے طلباء اور ان کے ذمہ داران اور ان کے اساتذہ اکرام کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مرکز ابن مسعود کے ان ہونہار طلباء کی تکریم اور دستار بندی اور اعزازی محفل میں شامل ہو کر ہم سب کی حوصلہ افزا فرمائی. اور اس کے بعد مہمان خصوصی فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ، اور ان کے ساتھ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالغنی العمری حفظہ اللہ و ڈاکٹر اجمل منظور المدنی حفظہ اللہ، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اسٹیج پر ذی عزت علماء کرام اور زعماء جمعیت کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس ادارے کو
ادارے کے اساتذہ کو اور طلباء کو حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے۔ حقیقت میں تو ان تمام تکالیف کا، تمام برداشتوں کا اور تمام تر سفری صعوبات کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کو دے گا، لیکن ہم جو الفاظ ہمارے پاس ہیں، قلیل ترین الفاظ، ان کے ذریعے ہم ان کا صرف شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ یہ تمام حضرات قبول فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد خاص طور سے وہ طلباء اور طلباء کے والدین، جو طلباء آج اعزاز و تکریمی مجلس کے سب سے اہم حصہ ہیں، جن کی تکریم اور اعزاز میں یہ مجلس سجائی گئی ہے، اور انہی کی مناسبت سے ہم سب کو یہاں پر ملنے کا موقع اور سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ عمل قبول فرمائے۔ اور اس کے بعد میں مرکز ابن مسعود کے اساتذہ اکرام، جو کہ اس مرکز کو پروان چڑھانے میں، اس کا نام روشن کرنے میں، ان بچوں کے سینے میں قرآن کریم کو مع تجوید محفوظ کروانے میں راتوں کا سکون اور دن کی اپنی مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہوئے انہوں نے بہتر سے بہتر سلوک کیا، اور جس کا نتیجہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ جب ہم کسی درخت کا پھل کھاتے ہیں، پھل ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ایک زمیندار سے پوچھئے، اگر وہ اس درخت کی جڑوں کی حفاظت نہیں کرے گا، اس درخت کے دائیں بائیں سے گھاس نہیں نکالے گا، اس کی بنیاد کی حفاظت نہیں کرے گا، تو یقینی طور پر اس سے وہ ذائقہ دار میوہ بھی ہمیں نہیں ملے گا۔ آج جو ہم یہ ذائقہ دار میوہ دیکھ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف جماعت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے بعد، جماعت کے قائدین کی رات دن انتھک محنت اور انتظامی بہتر ماحول فراہم کرنے کے بعد اساتذہ اکرام کی انتھک کوشش اور محنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اسی طرح میں بتاتا چلوں کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو میں نے ہر وہ چیز دی جس کا آپ نے مجھ سے سوال کیا۔ وادی کشمیر بالخصوص اور جموں کشمیر ریاست کے ہر فرد کا اور ہر جگہ کی جماعتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال تھا، اور اس کے بعد آپ نے قائدین سے یہ مطالبہ تھا کہ جموں کشمیر میں شعبہ حفظ اور تجوید اور قرات کا ایک ایسا معیاری ادارہ ہو جہاں پر ہم اپنے بچوں کو اس ادارے کے حوالے کر کے اور وہاں سے بہتر اور مثالی نتائج جو ہے حاصل کر سکیں۔ تو بہرحال وقت کی تنگنامنی ہے، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ وقت تنگ ہوتا رہے تاکہ مجھے کچھ زیادہ بولنے کا موقع نہ ملے۔ تو بہرحال اب ڈائس سیکٹری کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے کہ سب جو اعلانات اور اعزازی جو تقریب ہے اس کی طرف میں بڑھوں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ حضرات یہ ذہن میں رکھیں، ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ تعلیمی سال 2024-25 کا ہے، جو کہ مختلف حالات کی وجہ سے مؤخر ہوتا رہا، لیکن اللہ تبارک و لیکن وہ مؤخر ہونا ہمارے لیے باعث خیر تھا۔ وہ اس اتنے زیادہ مجمع کو جمع کرنا مقصود تھا، اور ان حفاظ کرام کی بہتر سے بہتر انداز میں تکریم اور تعظیم تھی۔ میں ابھی بھی اس کو خواب ہی سمجھ رہا ہوں، مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ اس قدر بہتر اور اچھے سے اچھے انداز میں حفاظ کرام کی تقریر ہو رہی ہے۔ آخر ہو بھی کیوں نہ، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو عظیم کہا ہے، اور کانفرنس کا نام بھی عظمت قرآن ہے، اور پھر
جو ہونہار بچے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کریں ان کے لیے اس طرح کی کانفرنس کا انعقاد کیوں نہ ہو؟ اس سے بہتر کون سی ایسی مجلس ہے، کون سی ایسی ڈگری ہے جس میں ڈگری حاصل کرنے والے کی تعظیم کی جائے؟ اور ایک اور مزید آیت میں نے پڑھی تھی، قل بفضل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن کریم کا ذکر کرنے کے بعد کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کا فضل ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ لے کہ یہ میرا کرنا ہے، استاد یہ سوچ لے کہ اگر میں نہ چاہتا تو نہیں ہو پاتا، تو ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو بھی انسان مختلف طریقوں سے خوشیاں مناتے ہیں اور مختلف ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، چاہے وکالت کی ہو، انجینئرنگ کی ہو، ڈاکٹری ڈگری ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ جو معلومات آپ اپنے ذہن میں محفوظ کرتے ہیں ان تمام کی تمام معلومات سے اگر کوئی بہتر معلومات ہے تو یہ قرآن کی معلومات ہے جو انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کی ہے۔ تو بہرحال وقت کی تقدامنی کے اعتبار سے میں کچھ زیادہ نہیں کہہ پاؤں گا، تو 2024-25 کا جو تعلیمی سیشن تھا، مرکز ابن مسعود نے اپنے بچوں کی قرأت کو مزید حسن بخشنے کے لیے اور حوصلہ افزائی کے لیے اور سبقت لے جانے کے لیے مختلف قسم کے پروگرام ترتیب دیے ہیں۔ اس میں ایک پروگرام ہے مقابلہ حفظ و تجوید قرآن کریم۔ تو مقابلہ حفظ و تجوید قرآن کریم جب مرکز منعقد کرتا ہے تو یہ مرکز کے اساتذہ نہیں ہوتے ہیں، یہ داخلی مسابقہ ہے۔ اس میں دوسرے مدارس کے طلباء یہاں آتے ہیں، اساتذہ اکرام جائے صاحبان یہاں آتے ہیں اور وہ ہمارے بچوں کا امتحان لیتے ہیں اور پھر ہم جو کمیاں ہوتی ہیں اس کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہذا اس سلسلے میں تعلیمی سال 2024-25 میں جو مقابلہ حفظ و تجوید کا آپ جو ہے نا اب تشریح نہیں کریں کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا، اب سیدھا رزلٹ ہی بتا دیجیے۔ اب رزلٹ بتا دیجیے، پہلی پوچھیں۔ تو بہرحال زمرہ چہاروں شعبہ حفظ و تجوید قرآن کریم 5 پاروں پر مشتمل تھا۔ اس میں متعدد تعداد میں طلباء شریک تھے۔ اس میں جو سب سے پہلی زمرے 5 میں جو تیسری پوزیشن حاصل کی ہے وہ طالب علم ہے سلمان اشرف ولد محمد اشرف شیخ۔ اللہ اکبر۔ ان کو انعام دینے کے لیے میں بلاؤں گا محترم منظور احمد بٹ، ضلع صدر گاندربل۔ ہلال احمد مدنی صاحب، ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ اس طالب علم کو جو ہے انعام سے نوازیں۔ انجینئر حفیظ الرحمان صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس طالب علم کو انعام سے نوازیں۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا زمرہ چہاروں میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کو عثمان منظور ولد منظور احمد بٹ۔ عثمان منظور ہاں نہیں، نام حافظ کے لیے وہ الگ ہیں، پھر یہ الگ ہے۔ انجینئر صاحب یہیں بھی تشریف رکھیں گے، عثمان منظور ولد منظور احمد بٹ۔ اس کے بعد تیسرا طالب علم تیار رہے گا اسرار مظفر ولد مظفر احمد یتھو۔ یہاں سے بولیے، آ جائیے، یہاں سے بولیے، یہاں سے آ جائیے، آپ یہیں سیدھے سے آ جائیے، یہیں سے سیدھے سے آ جائیے، ادھر سے تھوڑا جلدی آگے اگلا۔ عمر عزیز، عمر عزیز، زمرہ سوم۔ اس کے بعد زمرہ سوم 10 پاروں پر مشتمل ہے، اجزاء قرآن کریم۔ چلیے عمر عزیز، اسرار مظفر آئے۔ آپ لوگ تھوڑا اس طرف چلے، یہ قاری صاحب طالب علم کو سامنے لے آؤ، طالب علم کو سامنے لے آؤ۔ بس ٹھیک ہے۔ نثار احمد ڈار صاحب پرنسپل ایس ایم آئی، تھوڑا تیز۔ اسرار احمد یتھو آئے، بچے ہیں آئیں گے تو
तीन चार के नाम एक साथ नाम लिखो ना, नाम बताओ। 3 के नाम ले लिए ना, असरार अहमद यतूम। उसके बाद जुमरा सोम, उमर अजीज, तीसरी पोजीशन उमर अजीज वल्द अब्दुल अजीज, दूसरी पोजीशन अंजर मंजूर वल्द मंजूर अहमद गनाई, यहीं से आ जाइए, यहीं से आ जाइए। पहली पोजीशन मोहम्मद फुरकान राथर वल्द नजीर अहमद राथर, ये तीसरी पोजीशन है उमर अजीज, उमर अजीज निसार अहमद डार। अब्दुल रशीद करीमी साहब को मैं दावत दूंगा कि तशरीफ लाएं और इन बच्चों को इनामात से नवाजें। इनको सामने लाओ, सामने लाओ। उधर आके उधर आके क्या क्या ऐलान? अस्सलाम वालेकुम अहनस। उसके बाद जुमरा दोम 15 पारा पर मुश्तमिल, इसमें तीसरी पोजीशन हासिल की है मुसैब फयाज वल्द फयाज अहमद तांतरे। इनके लिए मैं दावत दूंगा मुश्ताक अहमद मेरी साहब को। अरबाज परवेज दूसरी पोजीशन जुमरा दोम में, और पहली पोजीशन साबिर जमील वल्द मोहम्मद जमील खटाना। उसके बाद जुमरा अव्वल, तीसरी पोजीशन जुमरा अव्वल मुकम्मल कुरान करीम में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले जीशान अहमद नजार वल्द गुलजार अहमद नजार। जुमरा डॉक्टर अब्दुल वहीद मदनी हफिज़हुल्लाह को मैं दावत दूंगा कि वो तशरीफ लाएं। खुर्शीद अहमद मदनी हफिज़हुल्लाह, अब्दुल मालिक रियाजी, बच्चे को सामने ले आओ ना, सामने। ना दूसरी पोजीशन लुकमान बिन इम्तियाज वल्द इम्तियाज अहमद डार मुकम्मल कुरान मजीद में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले। मुकम्मल कुरान मजीद में पहली पोजीशन हासिल करने वाले जाकिर जावेद वल्द जावेद अहमद वानी। यह था मुसाबका हिफ्ज़ व तजवीद के इनामात। इसके बाद तालीमी साल 2024-25 में पहली 3 नुमाया कारकर्दगी हासिल करने वाले तलबा पूरे के पूरे मरकज़ में जो तीसरी पोजीशन हासिल की है पूरे मरकज़ में, वह है ज़ीशान अहमद वल्द बशीर अहमद भट्ट। इनके लिए मैं दावत दूंगा मंजूर अहमद गोरखू हफिज़हुल्लाह को कि वो तशरीफ़ लाएँ और उस तलबे इल्म को इनाम से नवाजें। दूसरी पोजीशन सज्जाद करीम वल्द अब्दुल करीम, इन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है। इसके लिए मैं दूंगा दावत निसार अहमद डार साहब प्रिंसिपल SMI। पहली पोजीशन तो पूरे के पूरे मरकज़ में हासिल की है तालीमी एतबार से, वो है लुकमान अहमद कोली वल्द मोहम्मद कासिम कोली। इनके लिए मैं दावत दूंगा फजीलतुल शेख अल उस्ताद जमालुद्दीन असरी हफिज़हुल्लाह। असली नाम का क्या है? ये उसके बाद जो मरकज़ का तालीमी और अखलाक़ी एतबार से सबसे नुमाया तालिब इल्म है असातिज़ा के ज़िम्मेदारान की नज़र में, उसको मिसाली तालिब इल्म का नाम दिया गया है और वो एक ही तालिब इल्म है, वो है मोहम्मद तलहा ज़ोहदा वल्द अब्दुल रहीम ज़ोहदा रामबन। इनके लिए मैं दावत दूंगा फजीलतुल शेख अब्दुल क़य्यूम सिराजी हफिज़हुल्लाह को।
عبدالقیوم سراج صاحب. اس کے بعد میں عبدالقیوم سراج صاحب کی غیر موجودگی میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمود احمد المدنی حافظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ وہ طالب علم کو انعام سے نوازیں. قاسمیہ ہے یہ فاروق احمد توشی صاحب. اب یہ اساتذہ کا سلسلہ نہیں اساتذہ کو قیادت دینی چاہیے. قیادت دی گی نا. اساتذہ آپ ہیں نا اس کا میں اعلان خود کروں گا. آپ کے اساتذہ آپ بچوں کا کر لیا آپ نے کچھ بھی نہیں. اب یہ نو حافظ ہے نا نو. اب اس کے بعد یہ 9 حفاظ کرام جن کی تکریمی اور اعزازی مجلس کا اب آغاز ہو رہا ہے، جس کے لیے آپ تمام حضرات یہاں تشریف فرما ہیں. اس میں سب سے پہلے جو طالب علم ہیں جو اس سال فراغت حاصل کر رہے ہیں، اس سال 12 طلاب فراغت حاصل کرنے کے مرحلے میں داخل تھے، تو اس میں سے 9 طلاب جو ہیں مکمل 3 دنوں میں قرآن سنانے میں کامیاب ہوئے الحمدللہ. ان میں سب سے پہلا طالب علم ہے ذاکر جاوید وانی. یہ طالب علم گاندربل کا رہنے والا ہے. اس کے لیے میں انعام کے لیے میں دعوت دوں گا فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی السلفی حافظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند. ایک صاحب نے 9 کے مزار دیے، دوسرے نے 9، تو وہ ان میں تقسیم ہو رہے ہیں. ہاں انہی کے لیے آپ اس کا اعلان کیجیے. ایک صاحب نے 9 کے مزار، ایک صاحب خیر نے ان حفاظ کی تکریم اور اعزاز کے لیے 2 صاحب خیر کی طرف سے الگ الگ جو ہے ایک جوڑا جو ہے ان کو عنایت کیا جا رہا ہے. ایک نے 9 دیے، ایک نے 9. ٹھیک ہے. اللہ اکبر آپ پکارے نا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور اس کے ساتھ مرکز کی طرف سے نقدی انعام بھی ہے. ایک تحصیل کوکرناگ نے دیا ہے، یعنی 9 جوڑے تحصیل کوکرناگ اور 9 حلقہ پارم پورہ. حلقہ کوکرناگ کی طرف سے تحصیل کوکرناگ کی طرف سے 9 جوڑے دیے گئے ہیں، اور حلقہ پارم پورہ کی طرف سے 9 جوڑے حفاظ کرام کے لیے دیے گئے ہیں. اس کے بعد دوسرا عبداللہ احمد جسار نور باغ سری نگر. ان کے لیے میں دعوت دوں گا ڈاکٹر عبدالغنی المدنی حافظہ اللہ کو. مارو نام کی تھے آنس. ہاں تکبیرس. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس کے بعد تیسرا طالب علم محمد طلحہ زہدہ، یہ چنجلو بانیال کے رہنے والے ہیں. ان کے لیے میں دعوت دوں گا فضیلت الشیخ ڈاکٹر اجمل المدنی حافظہ اللہ، اجمل منظور المدنی حافظہ اللہ کو تشریف لائیں اور طالب علم کو انعام سے نوازیں. اللہ اکبر. اس کے بعد میں چوتھے طالب علم کو دعوت دیتا ہوں لقمان بن امتیاز. یہ کھاک بڈگام کے رہنے والے ہیں. ان کے لیے میں دعوت دوں گا فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللطیف الکندی حافظہ اللہ، صدر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ سب سے چھوٹا، ہاں یہ سب سے چھوٹا طالب علم ہے. ساری قیادت کیا ہونی چاہیے، آپ لوگ اس کو چینج کر دیا. اللہ اکبر. اس کے بعد اس کو دے دیا. 5واں طالب علم ہے ذیشان احمد نجار. یہ بھی کھاک کے رہنے والے طالب علم ہیں. ان کے لیے میں دعوت دوں گا مشتاق احمد وانی حافظہ اللہ، ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر. اس کے بعد چھٹا طالب علم لقمان احمد کولی. یہ پلوامہ کے رہنے والے طالب علم ہیں. ان کے لیے میں دعوت دوں گا مفتی محمد یعقوب بابا المدنی حافظہ اللہ، مفتی عام جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر. ان سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف لا کر طالب علم کو انعام سے نوازیں. اللہ اکبر.
اس کے بعد میں 7ویں طالب علم ذیشان احمد بٹ بیروا بڈگام کے رہنے والے ہیں، ان کے لیے میں دعوت دوں گا محترم اکبر خان صاحب، سیکریٹری سلفیہ مسلم ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ ٹرسٹ، ان سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف لا کر طالب علم کو انعام سے نوازیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد 8واں طالب علم عرفات عمیق بٹ، یہ اس طالب علم کا تعلق شوپیان سے ہے، ان کے لیے میں دعوت دوں گا محترم انجینئر شعبان صاحب، صدر ضلع بڈگام، سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور طالب علم کو انعام سے نوازیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد 9واں طالب علم اور آخری طالب علم بلال احمد کھٹانا، تحصیل کوکرناگ سے اس کا تعلق ہے، ان کے لیے میں دعوت دوں گا فضیلت الشیخ محمد یوسف بٹ السلفی، چیئرمین مینیجنگ کمیٹی مرکز ابن مسعود، سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور طالب علم کو انعامات سے نوازیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں جو اس مرکز کے تعلیم و ترقی میں سب سے زیادہ اعزاز کے مستحق ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللطیف الکندی، میں چاہوں گا کہ مرکز ابن مسعود کی طرف سے، طلباء کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے ان کو اعزازیہ طور پر، تکریم کے طور پر، اظہار تشکر کے طور پر ان کو ایک ٹرافی پیش کریں، امید ہے کہ انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ ان کے لیے میں دعوت دوں گا مشتاق احمد وانی صاحب کو اور امیر جمعیت اہل حدیث ہند محترم ڈاکٹر اجمل منظور صاحب اور ڈاکٹر عبدالغنی العمری حفظہ اللہ، ان کو میں گزارش کروں گا ان سے، اور محترم محمد اکبر خان صاحب سیکریٹری ٹرسٹ اور مفتی محمد یعقوب بابا المدنی حافظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر صاحب کو اعزاز سے نوازیں، اور اس کے ساتھ محترم چیئرمین مینیجنگ کمیٹی محمد یوسف بٹ صاحب بھی تشریف لائیں، جو کہ انتظام اور انسلام مرکز ابن مسعود کا نہایت احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدر صاحب تو تھی تشریف صدر صاحب، ماشاءاللہ یہ تقریم کی کسی حد تک مجلس مکمل ہوئی۔ صدر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر سے گزارش کرتا ہوں کہ مرکز ابن مسعود کے چیئرمین محترم محمد یوسف بٹ صاحب حفظہ اللہ اور کنوینر کانفرنس محترم محمد یوسف بٹ صاحب حفظہ اللہ کو تقریم سے نوازیں گے۔ صدر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر اور محترم ارشاد احمد عاطری صاحب، محترم فاروق احمد صاحب پرنسپل طیبیہ اور محترم جاوید احمد وانی صاحب صدر ضلع شوپیان اگر یہاں پر ہیں، صدر ضلع شوپیان محترم جاوید احمد وانی صاحب، صدر ضلع شوپیان محمد جاوید احمد وانی صاحب وہ نکل چکے ہیں، جزاہ اللہ خیر۔ تو صدر جمعیت جو ہے اس مرکز کے چیئرمین اور آج کی اس کانفرنس کے کنوینر محترم محمد یوسف بٹ صاحب المدنی السلفی حفظہ اللہ کو تکریم سے نوازتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، آخر پر تکریم سے نوازا جائے گا امید مرکز ابن مسعود محترم حافظ عبدالقیوم عثمانی حفظہ اللہ کو صدر جمعیت کے ہاتھ سے ہی تکریم سے نوازا جائے گا، اور اس میں محترم طارق احمد قلو صاحب شریک ہو جائیں گے مرکزی جمعیت کی طرف سے۔ محترم طارق احمد قلو صاحب، منظور احمد بٹ صاحب، محترم منظور احمد بٹ صاحب اگر یہاں پر موجود ہیں، طارق احمد قلو صاحب، ہاں طارق صاحب، مرکزی جمعیت کی طرف سے محترم امیر مرکز ابن مسعود حافظ عبدالقیوم عثمانی صاحب کی تقریم ہو رہی ہے۔ صدری ضلع اسلام آباد بھی یہاں پر موجود ہیں، محترم اشتیاق احمد صاحب آپ بھی اگر سامنے تشریف لائیں گے بہتر رہے گا۔ صدری ضلع اسلام آباد بولا آپ کوئی وارڈ یہ کرے، صدری ضلع اسلام آباد بھی یہاں پر ہیں،
جزاک اللہ خیر. اور حافظ منظور احمد ڈار صاحب صدر تحصیل بارہمولہ. حافظ منظور احمد ڈار صاحب. حافظ منظور احمد ڈار صاحب. حافظ صاحب حافظ منظور احمد ڈار صاحب صدر تحصیل بارہمولہ اور سیکرٹری ضلع بارہمولہ. مرکز کے اساتذہ کرام کی عزت افزائی کے لیے انہیں مختصر ہدیہ سے نوازیں گے صدر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر اور ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر. میں مرکز کے اساتذہ کرام کا نام لوں گا اور پرنسپل مرکز حافظ عبدالقیوم عثمانی صاحب قیادت کا ساتھ دیں گے. میں مرکز کے اساتذہ کا نام لیتا ہوں. قاری عبدالنور صاحب اگر یہاں پر تشریف فرما ہے تو قاری عبدالنور صاحب. قاری عبدالنور صاحب اگر یہاں پر ہیں. قاری عبدالعزیز ریاضی صاحب. ہاں قاری عبدالنور صاحب ہیں تو ان کے لیے جو رکھا گیا ہے آپ پیش کیجئے. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. صدر جمعیت اہل حدیث ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث آپ کو اعزاز پیش کرتے ہوئے مسرت محسوس کرتے ہیں. قاری عبدالعزیز صاحب ریاضی. یہی وہ اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے ان بچوں کو تیار کیا. قاری محمد اسحاق عفیف. قاری محمد اسحاق صاحب. قاری محمد اسحاق صاحب کہاں پہ ہیں؟ آپ تشریف لائیں تھوڑا جلدی. مرکز کے جو اساتذہ ہیں میرے آس پاس رہیں. قاری محمد سعید صاحب. یہ قاری اسحاق صاحب ہیں. قاری محمد سعید صاحب. قاری محمد سعید صاحب جزاکم اللہ خیر. قاری یاسر احمد المدنی صاحب. یہی وہ اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے ان بچوں کو تیار کیا. کوئی نہیں. قاری محمد شکیل صاحب. قاری محمد شکیل صاحب ماشاءاللہ. قاری شبیر احمد صاحب. قاری محمد ادریس المدنی صاحب. قاری محمد ادریس المدنی صاحب. قاری بلال احمد زرگر المدنی صاحب. جماعت کے لیے یہ نہایت ہی خوشی کا مقام ہے کہ مرکز عائشہ للبنات لتحفیظ القرآن الکریم بھی شروع ہوا ہے اور مرکز عائشہ بھی اس وقت کام کر رہے ہیں. وہ رواں دوا ہیں. قاری بلال احمد زرگر صاحب. یہ قاری محمد ادریس صاحب ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. آپ نکلیں. قاری بلال احمد صاحب. قاری بلال احمد صاحب. قاری صاحب. ہاں عمدہ الکلیہ سلفیہ بنین کے پرنسپل ناچیز. میرا یہی دے دے. اگر چیز ہے تو آ جائیں. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. محترم ارشاد احمد المدنی صاحب الکلیہ سلفیہ للبنات کے پرنسپل. محترم ارشاد احمد المدنی صاحب اور بذاتی خود ان کا بھی معبود دولت. ان کا بھی پریشر کتنی دفعہ اس کانفرنس کے لیے. بالکل بالکل. بذاتی خود قاری حافظ عبدالقیوم صاحب. قاری حافظ عبدالقیوم صاحب معبود دولت میں نے ان کو کہا ماشاءاللہ. اللہ جزاک خیر سے نوازے. اور ناظم اعلیٰ صاحب جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر محترم مشتاق احمد وانی صاحب. آپ رہیں یاسر صاحب. آپ اس طرف سے ساتھ رہیں. محترم محمد اکبر خان صاحب. یوسف صاحب جتنے روز کھڑا ہے. محمد اکبر خان. بشارت صاحب کھڑا ہے. بلاش کچھ محترم فاروق احمد کچھ میں کون ہوں. محمد اکبر خان صاحب. ناظم اعلیٰ صاحب تو بھی ہے. ناظم اعلیٰ صاحب تو تھے ہی تشریف ہے. مفتی محمد یعقوب بابا صاحب المدنی حفظہ اللہ. مفتی محمد یعقوب بابا صاحب المدنی حفظہ اللہ. ایک آج مفتی صاحب کا خطاب نہیں ہو پایا. انشاءاللہ بار بار سننے کی توفیق سے نوازے اللہ. شیخ محمد یوسف بٹ السلفی صاحب. یہ رجزیت بیجو اذان کے لیے اذان مغرب کے لیے دعوت دوں گا محترم عبدالرؤوف ملک صاحب کو. سہیل ہرمین صاحب میڈیا پرسن. سہیل ہرمین پورے میڈیا گروپ کی آپ ترجمانی کریں گے. بسم اللہ. تماشوا یور کھچن تھمت پابندی تھمس یور کھسنس. پورے میڈیا ٹیم کی ترجمانی کر رہے ہیں. جمعیت کا میڈیا چلا رہے ہیں سہیل ہرمین صاحب ماشاءاللہ. محمد یوسف بٹ صاحب بیٹھے. اب مہمانوں کو باہر کے مہمانوں کو رکھیں.
امیر جمعیت فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی صاحب کے لیے بھی رکھا ہے مرکز ابن مسعود کی طرف سے ہدیہ متواضعہ درع تذکاری. آپ تشریف لائیں. صدر جمعیت اہل جموں کشمیر آپ کو پیش فرمائیں گے. ماشاءاللہ اذان کا اعلان ہو گیا. جی جی بارک اللہ فیکم. فضیلت الشیخ ڈاکٹر اجمل منظور المدنی صاحب حفظہ اللہ ڈائس پر تشریف نام لائیں. کیا اس کا حماد مظفر نام ہے. اسی طالب علم مرکز سعودی اعظم حماد مظفر. برادر ناصر احمد ڈار صاحب نے زکوٰۃ اور عام چندہ میں سے 5,000 روپے دیے ہیں جمعیت کے لیے. ڈاکٹر عبدالغنی عمری المدنی صاحب حفظہ اللہ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرا. محترم عبدالروف ملک صاحب آئیں گے اور اذان مغرب کی اذان جو پکاریں گے. اس کے بعد صدر جمعیت اہل جموں کشمیر کی اقتداء میں نماز مغرب ادا ہوگی.